الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
زکوٰۃ کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کے آخری دن گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینہ ماہ ذی الحج کا پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اتحاد امت کا، آپس کے اندر پیار محبت کا، اللہ جل شانہ عما نوالہ کے سامنے جھکنے کا سبق دیتا ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس کے پاک گھر کی حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے دھو لیتے ہیں جیسے آج ہی دنیا کی زندگی میں آنکھ کھولی ہو اور ماں کی گود میں آئے ہوں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس سال گو کہ حجاج اکرام میں یہ فریضہ ادا کرنے میں کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ اپنے فرشتوں اور اپنی مخلوق کے ذریعے اس کمی کو پورا کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم بھی اس کے دربار میں یہی آواز بلند کرتے کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ان چیزوں کی یادیں ہیں جو اللہ نے اپنے ایک نیک بندے، اپنے نیک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساری فیملی سے، ان کے خاندان سے لیا۔ دور دراز کا سفر کروانا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں گر جانا، بتوں کا توڑنا، اولاد اور بیوی سے جدا ہونا، اور پھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو بنانا، پھر اس گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کرنا، اماں ہاجرہ کا صفا مروہ پر چکر لگوانا اور ان کی آنکھ سے آنسو نکلوانا، اس کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، وہ مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات کے اندر میں ایک عظیم ہستی کو بھیجوں گا، اس ہستی کے آنے سے پہلے اللہ پاک اس کائنات کو اس ہستی کے لیے تیار کر رہا ہے، مزین کر رہا، اور اتنی پاک ہستی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی سج دھج کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس پاک ہستی کی آمد پر اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے دعوت نامہ دنیا کے اندر بھیجا، اور ہر نبی نے دنیا کے اندر آ کر یہی پیغام دیا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ختم الرسل ہوں گے، خطیب الانبیاء ہوں گے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئیں گے، ہم بھی ان پر ایمان لے آئے ہیں، بن دیکھے تم بھی ان پر ایمان لے آنا۔ راہ نجات کا راستہ، کامیابی کے دروازے پر جو لگا تالا، اس کی کنجیاں انہی کے ہاتھ میں ہوں گی، اور اللہ انہی کے ہاتھ سے کھلوائے گا، اور اتنی کامل ذات بنا کے دنیا کے اندر بھیجوں گا کہ آپ کی جھولی کے اندر
اس بات کو سجا دوں گا کہ محبوب تیری زندگی ہی کامل ہے اور تیری زندگی ہی کی بنیاد پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں قیامت کے دن ساری کائنات کے انسانوں کو کامیاب کروں گا۔ آسان سا راستہ، آسان سا سوال، سادہ سا سوال اور سادہ سا اس کا جواب۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں۔ اب آپ اس غلامی کو اسکولوں میں تلاش کریں، مدرسوں میں تلاش کریں، دفتروں میں تلاش کریں، اس کامیابی کو پانا چاہے کہیں بھی بیٹھ کے پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں آؤ۔ دکاندار ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کاروباری ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، تاجر ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ گو کہ جس بھی شعبہ ہے زندگی کے اندر ہے، حضور کی زندگی کو اپنائیں گے، ڈاکٹری کے پیشے میں مخلوق خدا کی خدمت کے نیت سے اگر یہ اپنا پیشہ نبھائے گا تو وہ وہاں کامیاب ہے۔ انجینئرنگ کے پیشے کے اندر وہاں اپنے کام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کے کام کرے گا تو انجینئرنگ کے اندر کامیاب ہے۔ جج اپنے فیصلے لکھنے کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے قلم چلائے گا تو جج اپنے قلم چلانے پر اپنی کمرہ عدالت میں کامیاب ہے۔ وکیل کسی کی وکالت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں کہ ناجائز وکالت تو نہیں کر رہا، میں صحیح صحیح کر رہا ہوں اور اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں، تو وکیل اپنی وکالت کے اندر کامیاب ہے۔ پھیری والا، ریڑھی لگانے والا، سائیکل چلانے والا، چھاپڑی لگانے والا، دکان کرنے والا، تاجر ہو، کپڑے کا تاجر ہو، پرچون کا تاجر ہو، ادویات کا تاجر ہو، کسی بھی چیز کا، اگر اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کے کاروبار کرے گا اللہ پاک اسے اسی جگہ پر کامیاب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی مبارک زندگی کو اپنانے کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس حال میں عورت شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گی، بہو بیٹی بہن پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے گی، اللہ اسے وہاں کامیاب کریں گے۔ وگرنہ میرے بھائیوں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کے نزدیک یہ انسانوں والی زندگی نہیں، یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے کھڑا کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ میں جتنے مرضی مرید بنا لوں، جتنی مرضی مجلس سے ذکر شروع کر لوں، جتنی مرضی درود شریف کی مجلس سے، اگر اللہ کے دربار میں ناکام ہوں تو میرے سارے نمازی، میرے سارے مقتدی مل کے مجھے کامیاب نہیں کرا سکتے۔ اگر اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں تو سارے مل کے مجھے ناکام نہیں کرا سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، سگا باپ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوگا، سگی ماں بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، دوست کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سفارش تو دور کی بات، اللہ کی قسم قیامت کے دن ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کریں گے۔ یوم تقلب وجوہہم النار، لے جاؤ۔ صرف اس دن انسان کے جو کام آئیں گے اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کام آئے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اتباع کام آئے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی مانگا اور ساری انسانیت کو جد امجد ہونے کے ناطے، نبی کا دادا ہونے کے ناطے، نبی کا باپ ہونے کے ناطے ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دیا، میں پیغمبر ہو کر اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا، میں نبی ہو کر اپنی عبادت پر اتنا بڑا اللہ نے میرے سے کام لیا جو میرے بعد قیامت کی صبح تک کسی سے نہیں اللہ نے لے گا، میں اس کام کے کرنے پر بھی فخر نہیں کرتا، میں پھر بھی اللہ کے آگے ڈرتا ہوں، یا اللہ تیری مہربانی تو اس کو قبول فرما۔ یہ نماز کے بعد ہاتھوں کا اٹھا کر دعا کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، ضروری نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے سارے گناہ گار ہوں۔ پاک پیغمبر ہے، وہ بھی تو اللہ کے آگے جھکا ہے۔
اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو وہ زمانہ یاد دلا دے جب پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب ہم نے حکم دے دیا میرا خلیل میری زمین پر میرا ایسا گھر بنا دے جہاں لوگوں کی عبادت ہو، آنے والوں کو امن سکون مل جائے۔ میرے عزیزوں تم دنیا کا 5 مرلے کا مکان بناتے ہو، دنیا کا 10 مرلے کا مکان بناتے ہو، عام مستری کو استعمال نہیں کرتے، لوگوں سے مشورہ کرتے ہو کس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جائے، مزدوروں کا انتخاب کرو گے، مستری کا انتخاب کرو گے۔ اگر تمہارے علاقے میں کوئی مستری اچھا نہ ملے دوسرے شہر سے لے کے آؤ گے اور اس کو کہو گے یار اسے کہہ دے پیسے کی پرواہ نہ کرنا، مکان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کی خوبصورتی میں، اس کی عمارت کی اونچائی میں، اس کے کمرے ہوادار ہونے چاہیے تاکہ یہاں کے آنے والوں کو ہر قسم کا سکون ملنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے زمین پر اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے عام مستری کو، عام ٹھیکیدار کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا، فرمایا مستری اسے قبول کروں گا جسے 18,000 نبیوں کا باپ بناؤں گا۔ ہے تو ایک مٹی، ہے تو ایک گارا، لیکن اللہ پاک نے اس گارے کو بنانے کے لیے، اس مٹی کی تگاریاں اٹھانے کے لیے بھی پیغمبر کا انتخاب کیا اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا صرف حج کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں تو مقدر نصیب قبول کروائے جاتے ہیں، یہاں تو ہماری رضا اور ہماری رحمت کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ آنے والوں تم اسے پاکستان کا کوئی شہر سمجھ کے نہ آنا، آنے والوں تم اسے مری کا غان نران سمجھ کر نہ آنا، آنے والوں ذرا سوچ سمجھ کر قدم رکھنا، میں نے یہاں کے اللہ اکبر ہر زمین کے ذرے کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے پاک کر دیا ہے۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر میرا گھر بنا دے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا، آپ کا قد پہلے اونچا تھا، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ خدا کا گھر بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سیڑھی نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پھٹے نہیں لیے، کوئی تختے کوئی سریے نہیں لیے، کوئی بانس لے کر آپ نے اونچائی نہ کی، بلکہ الہ العالمین کے دربار میں عرض کر دی اللہ مالک تو وحدہ لا شریک تو ہے، پروردگار عالم میں تو اسے بتوں سے شرک سے دور کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، پروردگار عالم آج میں لکڑیوں کی مدد مانگوں، یا اللہ میں آج پھٹوں تختوں کی مدد مانگوں، یا اللہ میں آج سیڑھیوں کی مدد مانگوں، جبرائیل جلدی چلا جا اور جا کے میری مخلوق میں اس پتھر کو کہہ دے میرے خلیل کو زمین پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں آتا تو بلند ہوتا جا تاکہ میرے پیغمبر کو بیت اللہ بنانے کے اندر آسانی ہو جائے، اور خبردار دائیں طرف کی دیوار بناؤ گے بائیں طرف کے لیے نیچے اترنا پڑے گا، میں الہ العالمین اپنے پیغمبر کو اتنی تکلیف بھی نہیں دیتا اسے نیچے اترنا پڑے، اگر دائیں طرف سے بائیں طرف جانا پڑے خلیل تو اپنی جگہ کھڑے رہنا، میں پتھر کو حکم دوں گا تجھے لے کے بائیں طرف چلا جائے گا۔ الہ العالمین یہ پتھر کتنا قیمتی ہوگا، یا اللہ یہ پتھر کتنی برکتوں والا ہوگا، فرمایا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہیں میرے عزیزوں مقام ابراہیم موجود ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام میں تیرے اس پتھر پر جس پہ تو کھڑا ہے اسے اتنا نایاب کر دوں گا کہ تیرے قدموں کے نشان یہاں لگا دوں گا، دنیا کا ماربل ہوگا، دنیا کا سنگ مرمر ہوگا، طرح طرح کی ایرانی ٹائلیں آئیں گی، امریکن ٹائلیں آئیں گی، لیکن مجھے بڑی عزت کی قسم ہے کوہ طور اپنی جگہ، طور سینا اپنی جگہ، جبل احد اپنی جگہ، دنیا کے پہاڑ اپنی جگہ، جس پتھر پہ تو کھڑا ہو گیا قیامت کی صبح تک کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بنائے ہوئے گھر کا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ غنی اللہ کا پاک پیغمبر ہے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، واہ عمر تو نے یہاں اتنی یہاں کھڑے ہو کر بھی ایک اعلان کر دیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کھڑے ہیں باقی سارے طواف کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے،
اللہ کے نبی یہ مقام ابراہیم ہے، میرا دل چاہتا ہے یہاں میں شکرانے کے 2 نفل ادا کر لوں۔ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا، کملی والا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر خود نہیں بولتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ پیغمبر کی ہر بات وحی ہوا کرتی ہے۔ رحمت والے نبی خاموش ہے۔ یا اللہ اگر میں یہاں سجدہ کر دوں تیرا حکم ٹوٹ جائے گا، یا اللہ اگر انکار کر دوں تو میرے عمر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پروردگار عالم تیرا قانون بھی باقی رہے، تیری شریعت میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ میرے اللہ تیرے لائے تیرا بنائے ہوا دین جو میرے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچا، الہ العالمین اس میں بھی کسی کی انگلی نہ اٹھے، کوئی ایسا مقام کوئی ایسی بات آسمانوں سے نازل کر دے۔ جبرائیل جی رب جلیل فوراً زمین پہ چلا جا اور جا کے کہہ دے کملی والے تیری شریعت بھی باقی رہے گی، تیرا دین بھی باقی رہے گا، اور عمر کی دل جوئی بھی کر دو، اور دنیا والوں کو بتا دو جو خدا عمر کا دل ٹوٹنا گوارا نہیں کرتا تم اس عمر پہ انگلی نہ اٹھانا، عمر کی غلامی بھی میں نے تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کھڑے، چہرے پر پسینہ مبارک آ گیا، وہی تھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن کی وہی اسحال کوئی نہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اے زمینوں میری امانت کا بوجھ اٹھا لو، الہ العالمین ہم اس کے حامل کوئی نہیں، آسمانوں تم اٹھا لو ہم اس کے حامل کوئی نہیں، پہاڑوں تم اٹھا لو الہ العالمین جہاں کم کرے گا وہیں گڑ جائیں گے، لیکن پروردگار عالم ہمیں دھوپ میں کھڑا کر دے، ہمارے پہ درختوں کو اگا دے، پروردگار عالم ہمارے رنگوں کو گورا کر دے یا ہمارے رنگوں کو کالا کر دے، یا اللہ ساری چیزیں برداشت کریں گے لیکن تیری امانت کا بوجھ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس کے چناؤ کے لیے حضرت انسان کا انتخاب کیا، فرمایا ہے تو 5 فٹ کا، اگر میرے آگے سجدہ کرے میں تو پہاڑوں سے اونچا نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تیرا مقام پہاڑوں سے زیادہ، تیرا مقام جرندوں سے زیادہ، پرندوں سے زیادہ، چوپاؤں سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ۔ اے میرا بندہ اگر سجدہ کر کے تابعدار کرے فرشتوں کو تیرے پیچھے چلاؤں گا، اگر میری غلامی سے ہٹ جائے تو جانوروں کے آگے بلکہ قبر پر اور مٹی کے تودوں کے آگے تجھے جھکاؤں گا۔ اور میرے بندے میں نے تجھے پیشانی اس لیے دی ہے، میں نے سر اس لیے دیا اور جھکنے کا طریقہ بتلایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پہلے میری ذات کا، میری توحید کا اعلان کر دے، میری الوہیت کا اعلان کر دے، میری ربوبیت کا اعلان کر دے، ایک ہونے کا اعلان کر دے، وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر دے۔ میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، میرا خاندان بھی کوئی نہیں، میرے رشتہ دار کو بھی کوئی نہیں۔ اور میرے بندے پہلے ان چیزوں کا تجھے اعلان کرنا پڑے گا۔ اگر میرے ساتھ کوئی شریک بنائے گا دنیا تجھے پیر کہے گی، میرے ساتھ کوئی الہ بنائے گا، میرے ساتھ کوئی میرا شریکہ کھڑا کر دے گا دنیا تجھے غوث ابدال کہے گی۔ مجھے میری عزت کی قسم میں عرشوں سے تجھے مسلمان کہنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو اپنے عقیدے کی درستی کر لیا کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لو۔ عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا، یہ کوئی بریلوی مسلک کا عقیدہ نہیں، یہ کوئی دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ کوئی اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں، یہ تو اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہے۔ اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کے سینے کے اندر یہ نعرہ بار بار بلند ہو رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نبی کی سچی غلامی کا اظہار اللہ کی توحید سے ہوگا۔ جتنا توحید کا دامن مضبوط کرو گے، ہم نے توحید کو الٹے معاملے میں لے لیا، ہم نے توحید سمجھی کہ پیروں کی مخالفت،
ہم نے توحید سمجھی ولیوں کی مخالفت، ہم نے توحید سمجھی کہ درباروں پر جانے سے، اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے منع کیا۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو توحید کا مطلب ہی نہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی روزی رزق کی بندش کھولنے والا نہیں، گرہ کھولنے والا نہیں، بیمار ہو جاؤں تو اس کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہو تو ساری دنیا مجھے مل کے بیمار کرنے والی کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں اللہ غنی، کسی کو بیٹا نہیں تو بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بیٹی ہے تو بیٹا دینے والا کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں۔ یہ بات مجھے میرے ابا نے نہیں بتائی، یہ بات مجھے میری اماں نے نہیں بتائی، یہ مجھے کسی یونیورسٹی سے سبق نہیں ملا، یہ مجھے میرے کسی پیر نے نہیں بتلائی، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی۔ نہیں یقین آتا، آج بھی روزہ انور پہ جا کے دیکھ لو، گنبد خضرا کی کنڈی کھٹکانا تمہارا کام ہے، اور توحید کا پیغام نبوت کی زبان سے سنانا کالی کملی والے کا کام ہے۔ نہیں یقین آتا، خدا آپ کو مجھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے جائے گا۔ آپ میں ہم بھی بے شک ذات کے نکمے، بے شک بات کے نکمے، بے شک ہمارا کاروبار کوئی نہیں، بے شک ہماری اونچی ذات کوئی نہیں، ذات بات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن انشاءاللہ جتنی جس کے سینے میں تڑپ ہوئی، جتنی حضور کی محبت کا اظہار کرو گے، انشاءاللہ موت سے پہلے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور کملی والے کے روزے پہ حاضری بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ حج بھی کروائے گا، اللہ عمرہ بھی کروائے گا۔ خدا پاک کی قسم، جب امیروں کو لے جاتا ہے تو غریبوں کو لے جانے میں اسے کوئی دشواری محسوس کوئی نہیں۔ ہم جائیں تو صحیح گنبد خضرا پہ، تمہارے رشتہ دار اگر کوئی ریاض میں، اگر یزمان میں، اگر میرے عزیزو تمہارا کوئی رشتہ دار دمام میں، کوئی جدہ میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، یا کسی مکے کے کسی شہر میں، مدینے کے کسی شہر میں موجود ہے، جاؤ جا کے اسے کہنا اللہ تجھے عمرے کی توفیق دے، اللہ تجھے حج کی توفیق دے۔ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جا کے پوچھ لینا، کملی والے میں پاکستان والوں کا ایک سوال لے کے آیا ہوں، آپ بتاؤ آپ کو طائف کی گلیوں میں کیوں پتھر مارے گئے؟ آپ بتاؤ آپ کی بچی کو تماچا کیوں مارا گیا؟ آپ بتاؤ آپ کی بچیوں کی شادی کے پیغام آ چکے، رسول اللہ نے ہاں کر دی، اعلان نبوت سنایا، نبی کی بیٹیوں کو شادی سے پہلے گھر بٹھا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہ تو وہ درد سمجھے گا جس کی بچیاں 25 سال کی عمر سے اوپر ہو گئی، یہ تو وہ درد سمجھے گا۔ 7 والے دروازے پر بیٹی کا رشتہ آیا، 4 بیٹیاں بیٹھی، چاروں پڑوسی کی بھی آ گئی، میری ایک بیٹی کا رشتہ نہیں آیا۔ یہ تو وہ درد سمجھے گا کہ جس کے گھر شادی کا رشتہ، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، چائے پی کے چلے گئے، بار بار فون کر رہے ہیں، اجی جواب کوئی نہیں آیا، نفل پڑھ کے دعا کر رہا ہے، مسجد کے مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے مولانا صاحب بچی کا رشتہ دیکھنے آیا، ابھی تک جواب نہیں آیا، آپ ہمارے لیے دعا کروا دو۔ یہ تو درد وہ سمجھے گا، وہ ایک تو مکے کا در یتیم ہو، پیدا ہوا تو باپ کا سایہ کوئی نہیں، ابھی بچپن میں چلنا سیکھا تو ماں چلی گئی، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، جوان ہوئے، اللہ اکبر، نبوت کا بوجھ کندھے پر ڈالا ہوا ہے، اور فرمایا او میرا نبی اٹھ جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور میرا حبیبہ دل کو مخلوق کے دروازے پر بھی جانا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر میرے دروازے پر بھی آنا ہے۔ میرا نبی رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر مجھے بھی راضی کر، اور دنیا کو پیغام توحید سنا، انہیں بھی جا کر میری پیغام توحید سنا کر مجھے راضی کر۔ میرا نبی تیرے پر تہجد ہم نے فرض کر دی، رات کو اٹھ کے رونا ہے، اللہ اکبر، اس لیے رات کو اٹھ کے اتنا رویا کرتے، 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیروں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتی، کملی والے اللہ نے عبادت کا کہا، اتنا تو تھوڑی کا، اللہ اکبر، جبرائیل بھی آ کے تسلیاں دیتا، آرام کر لیا کر، کٹن راتا مسلیتے کلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہے جئی ہووے، تسلیاں مل رہی ہیں۔
کبھی کہا جا رہا ہے میرا نبی تیری زندگی کی ہمیں قسم ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے 10 پارے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میرے امتیوں، تم راتوں کو دودھ سوڈا پی کر، تم راتوں کو لسیاں پی کر سو نہ جانا، تم بھی بے خبر نہ ہو جانا، رات کا کھانا اتنا کھانا کہ تمہیں تہجد میں اٹھنے میں مشکل نہ ہو۔ یہ ملتان ہے تمہارا بالکل قریب پڑا ہے، کبھی خدا تمہیں توفیق دے۔ ایک مرد قلندر آرام کر رہا ہے جسے دنیا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، کبھی کبھی ان کی قبر پہ جا کے حاضری دے آنا۔ اللہ کی قسم ہے جس کے نام کو سن کے انگریز ڈر جاتا تھا، ان کی کوششوں سے انگریز نے ہندوستان چھوڑا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے اور فرمایا او میرے بچے ابو ذر بخاری، میرے جنازے میں حافظ الحدیث 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ بھی آئے گا، میرے جنازے کے اندر امام الاولیاء احمد علی لاہوری بھی آئے گا۔ باپ بھی سکھ جس کا، ماں بھی سکھنی جس کی، لیکن بچے کو اللہ نے کلمہ پڑھایا اور قرآن کی تفسیر لکھوا کر احمد علی لاہوری بنا دیا، یہ بھی آئے گا۔ میرے جنازے میں حضرت حالے جی والے بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر ہادی دین پوری بھی آئے گا، بڑے بڑے لوگ میرے جنازے کے اندر آئیں گے۔ اور میرے بیٹے ابو ذر پہلی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ والے کھڑے ہوں گے، صوفیاء اکرام کھڑے ہوں گے، علماء شیخ الحدیث کھڑے ہوں گے۔ اور میرا بچہ جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی خالی دیکھے گا، جلدی سے میرے مصلی پر آ کے کھڑے ہو جانا، میرے جنازے پڑھانے والے مصلی پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا لاہوری تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں، درخواستی تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں، حافظ الحدیث آپ بھی جنازہ نہ پڑھانے ہو، حضرت حالے جی شریف دیل پور شریف والوں آپ بھی جنازہ پڑھانے نہ ہو۔ میرا ابا وصیت نامہ لکھ کے گیا کہ میں مروں میرا بیٹا ابو ذر غفاری جنازہ پڑھائے، میں کوئی ولی کوئی نہیں، میں شیخ الحدیث کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میرے ابے کو کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ابو ذر غفاری رات کو تہجد کی نماز میں روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اپنے اپنے گرے بال میں جھانک کر دیکھیں یا یہی بیٹھے تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیں، امیر شریعت کا جنازہ تو بیٹا پڑھا گیا، اللہ اکبر، تیرا میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے زندگی میں بہو بیٹی بہن بیوی ماں کے علاوہ چھٹی عورت کو نہ دیکھا ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے ساری زندگی حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو؟ اور خدا کی قسم میں جنازہ پڑھانے والا کہاں سے لاؤں گا؟ دنیا کے اندر ایک مرد قلندر گزرا جسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یقین جانو مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھ کے چلا گیا، اور لوگوں میرے جنازے کے لیے اس شخص کو دعوت دینا جس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، اور لوگوں میرے جنازے میں اس آدمی کو دعوت دینا جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور لوگوں میرے جنازے میں اس آدمی کو دعوت دینا جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، میرا جنازہ اس آدمی سے پڑھانا جس نے زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ مجھے بتاؤ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ ہمیں کلمے والی چادر تو ملے گی، کافور اور مشک کی دھونی تو ملے گی، ہمیں لکھ صابن کا غسل تو ملے گا، ہماری قبروں میں عرق گلاب تو چھڑکا جائے گا، ہمارے جنازوں میں کلمہ شہادت کا نعرہ تو بلند ہوگا، کندھا دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوگا، لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی۔ اگر کاش پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا، جب جنازے کے اندر والی صاحب نماز کے اندر جنازے میں پڑھے گا اور آپ بھی پڑھو گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فعلی الایمان۔ خدا پاک کی قسم ہے جب جنازہ پڑھایا جا رہا ہو اس وقت کئی آواز نہ آ جائے، اور مرنے والے کے لیے دعا قبول کرنے والوں پہلے اپنے سینے کے اندر ایمان کی رتی دکھاؤ۔ ہائے ہائے،
غور و فکر کی بات ہے بھائی. کہاں سے لائیں گے ومن توفوا منا؟ غور کریں غور. اگلی بات کا ذرا اندازہ لگاؤ. مرنے والا خان ہے، مرنے والا پٹھان ہے، مرنے والا ملک ہے، مرنے والا کشمیری ہے، مرنے والا بٹ ہے، مرنے والے مولوی صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں. ہائے، مرنے کے بعد پہلا اعلان اس کی پگڑی اتار دو، اس کے پاؤں سے جوتا اتار دو، اس کے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی، اس کے کلائی سے گھڑی اتار دو، عورتوں کے کنگن اتار دو، کانوں کی بالیاں اتار دو، ان کے کوکے اتار دو، ان کے چہرے کی سرخی اتار دو، ان کی گالوں کی لالی اتار دو، ان کے پگڑی اتار دو. اللہ اکبر. یا اللہ یہ تو خان صاحب ہے، پگڑی تو لے جانے دے. یا اللہ چودھری صاحب ہے، 20 مربوں کا مالک ہے، الہ العالمین اسے کرتا تو پہنانے دے. فرمایا خبردار اسے ننگا کر دو، میں قیامت کے دن اپنے دربار میں سے ننگا کھڑا کروں گا اور میں پوچھوں گا میں نے کپڑے دیے تھے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کیا، میں نے رزق دیا تھا اس کا شکر ادا کیوں نہیں کیا، میں نے مال دیا تھا اس کا شکر ادا کیوں نہیں کیا، میں نے بچے دیے تھے اس کا شکر دکھا، میں نے اولاد دی تھی اس کا شکر دکھا، میں نے تجھے مکان میں 5 کمرے دیے تھے اس کا شکر دکھا، تیرے گیریج کے اندر تیرے سٹور میں اتنا اناج پڑا رہتا تھا اس کا شکر دکھا، تیرے درازوں میں پیسہ پڑا رہتا تھا اس کا شکر دکھا، دروازے پہ تیرے دروازے پہ 4 5 گاڑیاں کھڑی کی جاتی تھی اس کا شکر دکھا. وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھلوں کی نعمت دی، شکر عطا، آٹا دیا، روزی دی، کھانا دیا، بکرے دیے، مرغے دیے، گوشت دیے، سبزی دی، ترکاریاں دی، طرح طرح کے ڈرائی فروٹ دیے، بادام دیے، پستے دیے، کشمش دی، کھجور چوارے دیے. او میرے بندے تجھے شرم ہی نہ آئی؟ کھا کے میرا آیا گیت کسی اور کے گا کے آیا ہے. ننگا کھڑا کرو فرشتوں. اسے ننگا کھڑا کرو میرے دربار کے اندر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑی اور عرض کرنے لگی کالی کملی والے میدان محشر میں سارے ننگے ہوں گے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی، مائیں بھی ہوں گی، اولاد بھی ہوگی، شور بھی ہوں گے، بیویاں بھی ہوں گی. پروردگار عالم کیا شرم نہیں، پروردگار عالم کے پیارے نبی کا شرم نہیں آئے گی؟ اے عائشہ قیامت کے دن اللہ اتنے غصے جلال میں ہوگا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں جمعے کی نماز میں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤں گا، مجھے توفیق مل جائے. میں کاروبار کی دعا کروں گا، دکان پہ بیٹھ کے کہوں گا اللہ کوئی گاہک بھیج دے. میرے عزیزوں جب بھی دعا کروں گا یا اللہ انگلینڈ کا ویزا لگا، جو گھر کے اندر 10 بچے اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ امۃ مسلمۃ لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. او میرے بابو، او میرے یارو، کرائے کی دکان والوں اپنی دکان کے لیے دعا کرتے ہو، مکان والوں اپنے مکان کی دعا کرتے ہو، ان معصوموں کے لیے بھی دعا کیا کرو. الہ العالمین میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. میرے بعد نماز پڑھنا، سجدے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ان کا کام ہے، اور قبر کے اندر بخشش کا پروانہ بھیج دینا تیرا کام ہے. کہاں ایمان ہمارے پاس؟ کتنے نمازیں جنازہ میں پڑھتے ہو؟ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. کہاں ایمان میرے عزیزو؟ پچھلے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میں نے آپ کو سنائی تھی، فرشتوں نے سکھائی، جبرائیل بتا کے گئے آپ خاتم النبیین ضرور ہیں، اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی ضرور ہیں. میرے نبی تیرے اشارے پر خدا جنت کے دروازے کھولے گا. قیامت کے دن اس تیرے سجدے کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. قیامت کے دن جھولی تو پھیلائے گا، تیری امت کے گناہوں کو خدا معاف فرمائے گا. لیکن میرا نبی تو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر، میں خدا
خدا کوئی نہیں، خدا کا بندہ ہو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بے شک ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر کیوں نہ ہو، لیکن میں تجھے اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حاجیو اللہ تمہیں توفیق دے، زائرین اللہ تمہیں عمرے کی توفیق دے، کبھی بیت اللہ میں جا کے دیکھیو تمہیں حجر اسود نظر آئے گا، اس کے ساتھ ہی تمہیں ملتزم کا دروازہ نظر آئے گا۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، یار غار ابو بکر نے دیکھا، عثمان غنی، عمر فاروق نے دیکھا، سارے صحابہ نے دیکھا، احراب کی دو چادریں، پاؤں مبارک ننگے اور یوں کر کے ملتزم کو چمٹے ہوئے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ساری دنیا فقیر بن کے میرے دروازے پر آئی، آج محمد فقیر بن کے تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگو، بگڑ گئی ہاتھ سے، جب میرے عزیزو ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے چلا گیا، ہم نہ مانگ سکے، پیسہ تو مانگا، اللہ نے پیسہ دے دیا، او جو رب پیسہ دے سکتا ہے، MLA کی کرسی منسٹری دے سکتا ہے، کیا اولاد اچھی نہیں دے سکتا؟ میرے عزیزو اس قابل تو اولاد بنا لو کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے محب کو یاد کر لیا کرے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، ابراہیم کی دعاؤں پہ غور کیجئے، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ فرما بردار کون کہہ رہا ہے؟ 18,000 پیغمبروں کا باپ کہہ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے سر پر نبوت کا تاج ہو، جس کی لڑی سے اللہ 18,000 پیغمبر پیدا کرے اور جس کی لڑی سے اللہ نبوت کے سلسلے کو جاری کرے، وہ کہہ رہے وجعلنا مسلمین الہ العالمین، جو میں نے تیرا گھر بنایا، جو 4 دیواری بنائی، یا اللہ جو تیرا کوٹھا بنا دیا، یا اللہ یہ عظمت والا مکان بنا دیا، الہی اسے اپنی نظروں سے گرا نہ دینا بلکہ فقیر سمجھ کر میرا تحفہ قبول فرما لے۔ یا اللہ میرا مجھے نہیں، مسلمین وجعلنا مسلمین، ربنا اللہ مجھے بھی بنا دے، ومن ذریتنا، یا اللہ میری اولاد کو بھی محروم نہ کرنا، اور یا اللہ ہمارے میں سے امت مسلمۃ لک، کوئی ایسی ایک جماعت بنا دے جو تیری فرما برداری کرے، وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الہ العالمین ہمیں ارکان حج سکھا دے، یہاں کے رہنے کا طور طریقہ بتلا دے، یا اللہ تو ہماری معافی کو، ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم مبارک لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، اللہ کے پیارے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، یا اللہ کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا حکم آ جائے، یا اللہ تیرا حکم بھی نہ چھوٹے، میرے عمر کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر قرآن آیا، آ کر قرآن آیا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیبہ آج نفل پڑھ کے یہاں دکھا دے اور کائنات کے انسانوں کو بتا دے جو ادا عمر نے زمینوں پہ کر دی، خدا نے قانون بنا کے عرشوں پر تیرے پر نازل فرما دیا ہے۔ حاجیوں، ماننے والوں، نہ ماننے والوں، اگر بیت اللہ کی سرزمین پر قدم رکھنا ہے اور تمہیں طواف کعبہ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ کھڑو کے تمہیں 2 نفل بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ کی کرتے کی آستین مبارک باہر یوں لٹکی ہوئی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کرتے کی آستین مبارک باہر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا گھر سے چھری تو لے کر آؤ، کاٹنے والی چیز تو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، چیز لائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری پکڑی، اپنی آستین کو یہاں سے پکڑا، یوں چھری سے پھاڑ دیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے عمر اسے چھوٹے کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ تھا، اسے مروڑ لیتے، گھر سے کسی ایسی چیز سے جو اس دور کے اندر تھی کاٹ کے نفاست سے سی لیتے۔ حضرت عمر جہاں بیٹھے تھے اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑ دیا اور حضور کے حجرے کی طرف موڑ کے رونے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم عمر ہرگز نہ کرتا
جاتا اگر رسول اللہ کو ایسے کرتے نہ دیکھتا۔ آج میرے عزیزوں نام تو ہمارے پاس بہت ہے، دعویٰ تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن دعوے کے دلیل کہاں سے تلاش کر کے لاؤں؟ چہرے پر دیکھو دلیل کوئی نہیں، سر پہ دیکھو نماز پڑھ کے یوں ٹوپی پھینک کے جائیں گے جیسے امام الانبیاء کا طریقہ نہیں کسی غیر کا طریقہ ہے۔ اور میرے عزیزوں تیرے سر سے کوئی ٹوپی اتارے تو کہتے تیرے شرم نہیں آتی؟ میری عزت تو میری عزت پہ ہاتھ پایا، اور خدا کی قسم ہے جو نماز پڑھ کے سر سے یوں ٹوپی پھینکتا ہے تو اپنی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کے نانا کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کبھی تو سوچ لیا کرو نبی کا طریقہ چھوڑتے وقت دسترخوان پہ بیٹھو یا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا یہ عمل کیا ہے، میرا نبی کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، ABC ساری یاد ہے، پویم ساری یاد ہے، میرے عزیزوں طرح طرح کی کہانی ہمیں ساری یاد ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک 80 سال جس کے 6 نمبر کی اینک لگی ہے اس کے سامنے پاؤنڈ اور پیسہ پاکستان کی کرنسی رکھو، پاؤنڈ کو علیحدہ کر دے گا، کرنسی کو علیحدہ کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر حضرات ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضور جب کھانا کھایا کرتے تو ایک یہ انگلی ایک شہادت والی اور تیسرا انگوٹھا، ان 2 انگلیوں سے نبی نہیں 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے۔ اگر کوئی شوربے والی چیز آتی پھر یہ والی انگلی ساتھ ملا لیا کرتے تاکہ لقمہ بن جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے آج اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے ساری روٹی نہیں ایک لقمہ کھانا تیرا کام ہے، رسول اللہ کے روزہ انور میں سینے کو ٹھنڈا کر دینا خدا کا کام ہے۔ دسترخوان پر جو چیز پہلے آ جائے، نمک آ جائے، پانی آ جائے، چاول آ جائے، سالن آ جائے، چٹنی آ جائے، کوئی ایسا کھیرا تر وغیرہ سلاد آ جائے، فرمایا جو بھی چیز دسترخوان پر آ جائے بسم اللہ لے کے ابتدا شروع کر دو۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کی چیز کو سونگ کے نہ دیکھا، فرمایا او میرے امتیا جیسا مل جائے کھا لینا، خدا کا شکر ادا کرنا، تجھے سوکھی مل گئی، کئی بد نصیب ایسے جنہیں سوکھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور کی آخری سانس تک میں حضور کے حجرے میں رہی، نبی کو روٹی پکا کے دیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں رونے لگ گئی اور رو کے کہنے لگی او لوگو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں بیاہ کے حضور کے گھر آئی، میں تو پگھوڑے جھولتی آ رہی تھی، میں تو جھولے جھولتی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے کیا پتا روٹی کیسے پکتی ہے، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گوندا جاتا ہے، میں حضور کے گھر آئی، حضور عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے، سالن کوئی نہیں، آٹے کی کنالی خالی، روٹی کا چگیر خالی، آپ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عائشہ کھانا نہیں بنایا، میرے حضور کے آگے روتے کہہ دیا میرے اماں نے مجھے سکھایا کوئی نہیں، کملی والے مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دنیا کی بچیوں کو مائیں سکھائیں گی، آج محمد تجھے آٹا گوندنا سکھا رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر جھگڑا، ہر گھر میں جھگڑا، روٹی ٹائم سے پکا کے نہیں دیندی، جا اپنے ماں پیادے چلی جا۔ ہر گھر کے اندر جھگڑا، تجھے روٹی پکانی نہیں آتی۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے میں نئی نویلی دلہن بیٹھی دیکھ رہی تھی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، پھر پیڑے بنائے، اللہ اکبر، پھر آپ نے روٹی پکا کے توے پہ ڈالی، اسے پلٹ بھی رہے تھے، دھواں بھی آ رہا تھا، حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اے عائشہ تو نے ماں کے ہاتھ سے کھایا ہوگا، تو نے ابے کے ہاتھ سے کھایا ہوگا، تو نے دادے کے ہاتھ سے کھایا ہوگا۔ حضور نے پھر روٹی کا ٹکڑا توڑا، اس کا لقمہ بنایا، میرے منہ میں ڈال دیا، اور میں عائشہ اماں کے ہاتھ سے کھایا ہوگا، آج محمد تجھے کھلا رہا ہے۔
अम्मा कहने लगी रोटी खिलाते खिलाते हंसने लग गए, फिर एक रोटी का टुकड़ा बनाया, उसका लुकमा बनाया और फरमाया आयशा इसे मुंह में ले, सारा ना लियो बल्कि अपने होंठ और दांत यहाँ पर लगा दे। अम्मा आयशा कहती है मैंने लुकमा लिया, आधा खाया, आधा मैंने बचा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरा बचा हुआ टुकड़ा खाया और फरमाया लोगों सिर्फ नमाजों का दीन नहीं बता के जा रहा, मोहम्मद घर का दीन भी बता के जा रहा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो नबी आपकी झोली में डाला, आपकी दुआओं की बरकत से वो नबी के जरिए अल्लाह ने मुबारक नमूना बना के दे दिया। वारिना मनासिकना, उससे पहले दुआ कर रहे वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, या अल्लाह मेरी औलाद को भी अपना फरमाबरदार बना। जामे उस्मानिया में आने वालों, जुमे की नमाज हो या दूसरी नमाज हो, इब्राहीम पैगाम दे के गया है, इब्राहीम पैगाम दे के गया है। कौन इब्राहीम? अल्लाह का नबी फरमाता है जब मैं 7वें आसमान पे गया अल्लाह ने मेरी मुलाकात मेरे बाप इब्राहीम से करवा दी। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या इब्नु सालेह मरहबा या अखी इब्नु सालेह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे गले लगाया, सीने के साथ सीना मिलाया। जब मैं रुखसत होने लगा फरमाओ मेरा बेटा मोहम्मद जब मदीने मक्के में जाके अपनी उम्मत से मुलाकात करना तो अपनी उम्मत को मैं इब्राहीम का सलाम कह देना। जहाँ मैं उस्मानिया वालों किसी को सलाम वजीर करेगा, किसी को फकीर करेगा, तुझे मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम है, सारे कह दो वालेकुम अस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से भी अल्लाह की तरफ से हम सिफारिश करते हैं आप पर सलामती हो, आपकी औलाद पर सलामती हो। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन मैं तेरे दरबार के अंदर इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। और क्या मांगा? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह बोला दो। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, या अल्लाह हमारे ही अंदर से बाहर से नहीं, मेरी औलाद में से मेरे में से वबअस फीहिम रसूलन, या अल्लाह एक रसूल हमारे में से भेज दे। इब्राहीम जिन्नों में से भेज दूँ का नहीं नहीं, फरिश्तों में से भेज दूँ नहीं नहीं, अपनी किसी मखलूक में भेज दूँ नहीं, पर वबअस फीहिम रसूला हमारे में से भेज। यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, या अल्लाह जो तेरी निशानियाँ तेरा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए और आने वालों को पाक भी कर दे, अंदर से भी पाक कर दे, बाहर से भी पाक कर दे। पर इब्राहीम या तेरे कानून में थोड़ी तरमीम करूँगा, तेरी दुआ में थोड़ी तरमीम करूँगा। तूने कहा रब्बना वबअस फीहिम, बेशक मैं तेरे में से भेजूंगा रसूलन मिनहुम यतलू, तू पढ़ा लिखा मांग रहा है, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, मैं अनपढ़ भेजूंगा लेकिन अनपढ़ तो होगा, पढ़ा लिखना नहीं जानता होगा, लेकिन जिसके सामने बैठेगा उस पर यूं करके निगाह उठाएगा, जाहिर भी पाक कर देगा, उसका अंदर भी पाक कर देगा, मेरा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह वो नबी कौन होगा? फरमाया उस नबी को दुनिया के अंदर भेजकर मैं अर्शों से कुरान उतारूंगा और कहूँगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं कहूँगा मुहम्मद तेरा कदम इस मक्के की ज़मीन पे लग चुका। फरिश्तों पूरी दुनिया के अंदर, मशरिक के अंदर, मगरिब के अंदर, शुमाल के अंदर, जुनूब के अंदर सारी दुनिया को ऐलान कर दो, ए काफिरों, ओ यहूदियों, ओ नसरानियों, ओ बुत मदो, ओ आग परस्तों, तुम्हें अमेरिका जाने की इजाजत है, तुम्हें बरतानिया जाने की इजाजत है, तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत है, ओए काफिरों तुम्हें हिंदुस्तान जाने की इजाजत है, खबरदार तुम्हें मक्के मदीने जाने की इजाजत नहीं। मैंने मक्के की जमीन को इसलिए पाक कर दिया कि यहाँ मेरे मोहम्मद का कदम लग गया है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की अम्मा कहते हैं जब हुजूर मेरे बतन के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, मैं बकरियां चराया करती थी और लोगों दाढ़ी नबी की सुन्नत, अल्लाहु अकबर, लिबास नबी की सुन्नत, किरदार नबी की सुन्नत,
کبھی کبھی 2-4 بکریوں کو لے کے چرا لو، کسی گاؤں دیہات والے چکوک والے بیٹھے ہو، کبھی 3-4 بکریاں لے کے ڈنڈا پیچھے لے کے چلے جاؤ، یا اللہ سنتیں تو بہت ہیں، بکریاں چرانے کی سنت اللہ اس کی بھی قبول فرما لے۔ اما ہاجرہ کہتی ہے اللہ اکبر، بکریاں اپنے چرواہے دیکھے ہوں گے نا، جب چرواہے چلتے ہیں تو ریوڑ آگے چلتا ہے، چرواہا پیچھے چلتا ہے، یہی قانون ہے۔ اما آمنہ کہتی ہے میں گھر سے نکلی، بکریوں کا ریوڑ میں نے آگے کیا، میں خود پیچھے چلی، بکریوں کا ریوڑ چلنا تو دور کی بات ہے میرے پیروں میں ہی بیٹھ گیا، میں نے بڑے دھکے دیے، بڑے اٹھائے، لاٹھی سے شیشی کیا، کوئی نہ اٹھا۔ دادا عبد المطلب بھی، دادی فاطمہ بھی، سارے کے سارے پریشان ہیں، آج بکریاں کیوں نہیں چلتی؟ اماں کہتے ایک کونے سے آواز آئی، اے آمنہ آج نسبتیں بدل گئی، پہلے نسبت تیرے ساتھ تھی، آج نسبت میرے محمد کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر میں رب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حاجیو، شیخ الحدیث ہو، قطب و ابدال و مجدد ہو، ابو بکر عمر بلال حبشے کا کیوں نہ ہو، میں اسے اپنے نبی کے پاس اونچا بولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو آمنہ تیری بکریوں کو نبی کے آگے چلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آمنہ آج نسبت بدل گئی، پہلے بکریاں تیری آگے چلا کرتی تھی، آج میرا نبی تیرے شکم میں آ گیا، آج میں نے آرڈر دے دیا آمنہ کو آگے چلاؤ، میری بکریاں پیچھے چلو، اگر تم نے آگے قدم رکھا تو قیامت کے دن گستاخوں میں نام شامل کر دوں گا۔ ایسا اللہ نے نبی دیا بھائی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کیسا سونا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے پتہ لگا کہ ایک نبی دنیا کے اندر آ گیا، اللہ میرے کونے میں کھڑے ہو کے دعا کی، یا اللہ اگر وہ نبی سچا، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، یا اللہ اگر سچا تو اس کے سچے ہونے کی دلیل یہ جہاں بکریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہیں کھڑی رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا، میں جا کر دیوار کے پیچھے چھپ گیا، اللہ اکبر، جہاں سے حضور کا گزر ہونا تھا، رحمت والے نبی کا گزر ہوا، حضور کے چہرے کی چمک میرے چہرے پہ پڑی، میرا اندر بھی صاف ہو گیا، میرا باہر بھی صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں بکریاں کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی بکریوں کی جگہ بھی بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا سینہ بھی کہہ رہا تھا اور میری زبان بھی محمد محمد کا نعرہ لگا رہی تھی۔ تو جب بھی مانگیے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگیے، اور اللہ سے مانگنے کے بعد یا اللہ، پھر جو اللہ سے پہلے استغفار، اللہ سے توبہ، اللہ سے مناجات، پھر کہا یا اللہ میں تیرے سے یہ مانگنا چاہتا ہوں۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اے دے دے اے دے دے، نہیں، حدیث میں آیا دعا کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، حضور پر درود پڑھا جائے، رج کے اللہ آپ میرے رب ہیں، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، جتنی اللہ کی تعریف، جو اختیار اللہ کے سارے گنواؤ، اللہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی، اور نہیں آتا پورے سورہ فاتحہ دعا میں پڑھ دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، پوری پڑھ کے پھر یا اللہ میں آپ سے اپنی حاجت کا، اپنی اولاد کے سدھرنے کا، کاروبار میں برکت کا، کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں آنے کا، بجلی کے بل زیادہ آ گئے ادائیگی کا، یا اللہ بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے رشتوں کا، یا اللہ تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں جتنی خدا کی تعریف کریں گے اللہ اتنا ہی راضی ہوگا اور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اسی سلسلے کو لے کر، حج کے اور قربانی کے سلسلے کو لے کر انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا میرا کہنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد کمان، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔